معزز سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس کو آگے پہنچانا، یہ کتنا عظیم ترین عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس کے لیے دعا بھی ہے، اور پھر صحابہ، تابعین، محدثین ہر دور میں ایک ایسی جماعت رہی ہے جو حدیث سننے کی بہت زیادہ حریص رہی، جنہوں نے اپنے مال و متاع بھی لگائے، اپنی عمریں بھی لگائی، اپنا وقت بھی لگایا، اور مقصد ایک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا جائے، پڑھا جائے، اور ان کو یاد کیا جائے اور ان کو آگے منتقل کیا جائے، صحابہ میں بھی، بعد کے لوگوں میں بھی۔ تو یہ بڑا عظیم ترین عمل ہے، تو اس پر توجہ دلائی تھی گزشتہ خطبے میں اختصار۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حدیث کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیں، محبت کریں، کیونکہ اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعظیم ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا ادب کروں، احترام کروں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بات کا اور سنت کا ادب و احترام کرے۔ جو شخص سنت کا استحباب کرے وہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والا نہیں ہو سکتا، تعظیم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے یا نادانی کی وجہ سے یا عام پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی وجہ سے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کئی محافل کے اندر کئی جگہ پہ بات کرتے ہوئے ہم بات مذاق سے کر رہے ہوتے ہیں یا تنقید سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات اصل میں سنت کی استخفاف کرنا، استخفاف سنت کے روپے میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین، استہزاء، حدیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ جیسے حدیث سننا مبارک عمل ہے، حدیث پڑھنا مبارک عمل ہے، حدیث کو پھیلانا مبارک عمل ہے، اور جتنا عظیم الشان یہ عمل ہے اس کا استغفار، توہین اور استہزاء اتنا ہی برے انجام کا حامل ہے، اتنا ہی مکروہ اور قبیح ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کفار ہیں یا دیگر اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی توہین کرتے ہیں، آپ کی احادیث کی بھی اور اسلام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ میرا موضوع آج وہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ادب کا اور احترام کا دم بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا بھی کہتے ہیں، اگر وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت کا استغفار کریں اور توہین کریں تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 94 اور 95، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر پابندی کیجیے اور اس کو بیان کیجیے، جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو آگے آپ پھیلائیے، اور جو مشرکین ہیں آپ کی راہ میں رکاوٹ کرنے والے لوگ، ان سے آپ منہ موڑ لیجیے، اعراض کر لیجیے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، استہزاء کرنے والوں سے ہم آپ کو کافی ہیں۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا، چاہے وہ آپ کے دور کے ہوں، چاہے وہ آپ کے دور کے بعد کے ادوار میں سے کسی دور میں ہوں، دنیا کے اندر اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ عبرت کا نشان بنے، مشرکین مکہ سے بھی اور بعد کے لوگوں سے بھی، اور
یہ عبرت کا نشان کیوں بنے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ استہزاء کرنے والوں سے ہم آپ کو کافی ہیں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ جو لوگ آپ کا ٹھٹا اڑائیں، مذاق اڑائیں، مخالفت کریں، تو ان سے بدلہ لینے کے لیے اور ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کو ہم کافی ہیں۔ اور پھر ایسے بہت سارے واقعات رونما ہوئے کہ گستاخی کرنے والے وہ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان ہیں، لیکن وہ لوگ جو آج کے ہماری گفتگو کا نقطہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلا کر بھی کسی وجہ سے جہالت، تکبر، پروپیگنڈا یا کسی بھی طرح کی وہ منفی اثرات کو قبول کر کے سنت کا استغفار کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی کافی، نبی علیہ السلام اور سنت کو کافی ہو جاتی ہے، ان کو بھی دنیا کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبرت کا نشان بناتا ہے، کیونکہ تعظیم رسول تعظیم سنت میں ہے، اور استغفار سنت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ آپ دیکھیں نا، ایک تو وہ لوگ ہیں ہمارا نوجوان طبقہ جو آج غیروں سے محروم ہے اور اپنا آئیڈیل وہ کن کو بنا رہا ہے؟ جو فحش دنیا میں ایک کریکٹر ہے یا کسی کھیلوں کے میدان میں ہے یا کسی اور اس طرح کے میدان میں وہ آگے ہیں، تو یہ اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، چہرہ اس جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تراش خراش اس جیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے، لباس اس جیسا پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ نوجوانوں میں اثر بگاڑ کی وجہ احساس کمتری، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا رہنما دیا ہے کہ ہم برملا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں ان سے عظیم اور ان سے حفیظ ہر لحاظ سے ان جیسا اللہ نے دوسرا پیدا کیا ہی نہیں، اور ہمیں ان کو آئیڈیل بنانا چاہیے۔ اب نبی علیہ السلام کا جو فیشن ہمیں دیا گیا ہے لباس کے حوالے سے، اپنے ازار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اس پر پورا خطبہ آپ نے سنا ہوگا، یہاں پر میں نے اس پر دلائل رکھے تھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ مرد اپنے ازار کو، تہبند کو، سلوار پینٹ جو بھی ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھے گا، ٹخنوں سے نیچے جو ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ تو ہمارے احساس کمتری کا شکار جب ہم دفاتر کے اندر جاتے ہیں یا ہم یونیورسٹیز کے اندر ہمارا نوجوان جاتا ہے یا اپنے دیگر دنیا کے معاملات میں، تو وہ نیچے کر لیتا ہے کہ لوگوں سے شرم آتی ہے، یہ احساس ہے کہ آپ کا فیشن تو پوری کائنات کا سب سے حسین ترین فیشن ہے کہ آپ کا ارادہ ٹخنوں سے اوپر ہے، اور آپ احساس کمتری کا شکار ہو کر اسے نیچے کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کو لوگ ہیں جنہیں علم نہیں یا منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہیں یا جہالت کی وجہ سے وہ نام رکھ لیتے سنت کی توہین کر لی، یہ ڈوبے پڑھو جا وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈوبے پڑھو کہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توہین ہے، سنت کی توہین ہے۔ اگر کوئی داڑھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور داڑھی والے کو ایسے نقل اور ایسی توہین میں لہجے سے بلائے کہ جس سے اس داڑھی کی توہین ہو رہی ہو، یہ اس شخص کی توہین نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے۔ اگر اسی طرح کی اور کسی معاملے میں عبادات کا معاملہ ہو یا کوئی اور، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے، حدیث ہے، اس کی کسی طریقے سے استغفار کیا جائے، تحقیر کی جائے، اس کی توہین کی جائے، تو یہ ایسے ہی ہے گویا اس شخص نے نبی علیہ السلام کی توہین کی۔ اسے انجام بد سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اور یہ بات ہے نشین ہونی چاہیے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، استدعاء کرنے والوں سے ہم آپ کو کافی ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، سورہ الطور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یخالفون عن امرہ، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حکم، امر، دین کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، انہیں فتنے کے اندر مبتلا کر دیا جائے، آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جائے، دنیا میں بھی عذاب اور عبرت آ سکتی ہے، اور یصیبہم عذاب الیم، دردناک عذاب ان کو پہنچے گا، آخرت کا عذاب بھی دردناک عذاب، دنیا کے اندر بھی عبرت کا نشان، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امر کی مخالفت کرنا
والدین اگر نہیں کرتا، مستقل دلائل نہیں مجھے جو بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک شخص علمی جہالت پر سے ایسی بات کرے جس میں سنت اور اس حدیث کی توہین ہو رہی، مثلا مکھیاں مارتے ہیں، آدیث کے حوالے سے اس طرح کے لوگ کہتے ہیں، اور جو نماز کی کوئی کیفیت ہے اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اس کی توہین میں اس کی نقل بھی اتارتے ہیں اور اس کے بڑے حقیرانہ انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں حدق ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں نماز، عام احادیث بھی ہے، کبھی کوئی حدیث سنی تو آگے سے کوئی ایسی جرأت مار دی، کوئی ایسی بات کر دی جس سے اس حدیث کی توہین ہو رہی ہے، اس سنت کی توہین ہو رہی ہے، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ دین کے ہر مسئلے میں توہین، استہزاء، مذاق، یہ مذاق کی چیزیں نہیں ہیں، ان میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے۔ جس طرح حدیث سننا سنانا بڑا عظیم و شان عمل ہے، اس طرح حدیث کی توہین ہو گئی، سنت کا استخفاف ہو گیا، انسان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2021 ہے، ایک شخص کو دیکھتے ہیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا حکم کھانے کے حوالے سے کیا ہے؟ کل بیمینک کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ حدیث ہے۔ اب وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں کو استعمال نہ کرو کھانے کو۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ اچھا یہ وجہ نہیں تھی، اب ایک شخص کا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا تو وہ معذور ہے، بائیں ہاتھ سے کھا سکتا، لیکن یہ اس شخص کی یہ وجہ نہیں تھی۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے وما منعه الا کبر، اس کو صرف تکبر نے روکا، مطلب میں ایک کام کر رہا ہوں مجھے روکا جا رہا ہے کہ ایسے نہ کھاؤ ایسے کھاؤ، تو اس کے اندر شیخی اور تکبر آ گیا، تو اس نے یہ بہانہ بنا دیا دایاں میرا کام نہیں کرتا، اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لستطعت، پھر تیرا تو اس کی طاقت رکھے ہی، پھر مرتے دم تک وہ شخص دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کے پاس لا سکائی۔ اللہ نے کیا دیا؟ دنیا میں عبرت کا نشان بنا، اور تصیبہم فتنہ پہنچے گا، انا کفیناک المستہزئین، تو مذاق اڑائی ہم پر کرے گا، ہم خود کافی ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا میں اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتا، اللہ نے اس کی وہ استطاعت چھین لی، اس کا ہاتھ شل کر دیا، اب دوبارہ اللہ نے اس کو وہ ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہی نہیں دی کہ وہ ہاتھ منہ تک لے کے آ سکے، وہ اللہ کے قبضہ کو، اللہ کے اختیار ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کا استحباب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عام گفتگو میں کبھی بھی دین کے معاملہ ہو، اسلام کی بات ہو، سنت کی بات ہو، کبھی بھی ایسی غیر محتاط گفتگو اپنی زبان سے نکلنے کے لیے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہی پر پکڑنی ہے، ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں بعد میں بھی، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعد میں۔ اب دیکھیں جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2939 ہے، یہ تو چلو کافر تھا، نبی علیہ السلام نے خط لکھا، دعوت اسلام کی پیش کی، اب کسی نے وہ دعوت خط پڑھ کے قبول کی، کسی نے نہیں کی۔ ایک کسرا، اس نے توہین بھی ساتھ کی، خط پڑھا، پڑھنے کے بعد پھاڑ دیا، اللہ نے اسی کے بیٹے کو کھڑا کیا، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور خود اس کا جانشین بن گیا، اور بعد میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، بعد میں زہر کھا کے خود بھی مر گیا، اس خاندان سے اللہ نے فوراً حکومت چھین لی، اس کی نسل سے حکومت ختم ہو گئی جس نے نبی علیہ السلام کے خط کو پڑھا تھا۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی ایسا کام کرے تو اس کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں حدیث نمبر 223 ہے،
دیگر کتب احادیث کے اندر بھی حدیث ہے، اس میں جملہ یہ ہے ان الملائکۃ تضع اجنحتها، بے شک جو فرشتے ہیں یہ طالب علم جو حدیث قرآن سنت اسلام کا علم سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، رضا طالب العلم، طالب علم کی رضا کے لیے۔ اور یہ ان لوگوں کی تو فضیلت ہے ہی ہے جو لمبے لمبے اسفار کر کے کبار مشائخ و علماء کے پاس تحصیل علم کے لیے وقف ہے اور علم حاصل کر رہے ہیں، ان کی تو فضیلت کا اور مقام کا کیا ہے۔ لیکن اس میں وہ شخص جو ایک آیت کا ترجمہ سیکھنے، ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے بھی چل کے آتا ہے، مقصد اس کا علم کی تحصیل ہے کہ مجھے کچھ بات مل جائے، اس کے لیے بھی یہی عنان ہے، کیونکہ جو طالب علم ہے، علم کی طلب کرنے والا، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس کو تکریم دی ہے، یہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ اب یہ ایک حدیث ہے، امام ابو یحییٰ الساجی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، جن کی کتاب بستان العارفین، اس میں بھی یہ بات موجود ہے، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے جن کا واقعہ میں سنایا تھا نا بخاری کی قرات کا گزشتہ خطبے میں، آپ کو یاد ہوگا، یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث، اس کی روایت نمبر 8 ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے کیا ذکر کیا؟ الرحلۃ فی طلب الحدیث، حدیث طلب کرنے کے لیے جو سفر ہے، کیسے لوگوں نے، ائمہ نے، محدثین نے کیسے کیسے اسفار کیے ہیں، اور ان اسفار کا، ان سفروں کا، دور دراز کے علاقوں میں مشقت کر کے جانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ طلب حدیث، حدیث کو طلب کرنا۔ اس کی روایت نمبر 8 میں یہ بات موجود ہے کہ امام ابو یحییٰ الساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ جو بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے ایک محدث کے پاس، کس مقصد کے لیے؟ حدیث کا سماع، حدیث سننے کے لیے، حدیث پڑھنے کے لیے۔ تو ہم تھوڑا تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، سپیڈ کے ساتھ، جلدی کے ساتھ ہم تیز چل رہے تھے بصرہ کی گلیوں میں، تو ایک شخص نے ہمیں جاتے ہوئے دیکھا اور تیز چلتے ہوئے دیکھا، تو اس نے کہا اللہم ارفعوا ارجلکم عن اجنحۃ الملائکہ، جگہ تمہاری مداد کیا۔ ایک حدیث تھی کہ فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر رکھتے ہیں، اور اس نے مذاق کیا، وہ اپنے پاؤں فرشتوں کے پروں سے اٹھاؤ، کہیں ان کو توڑ نہ دینا۔ کیا کہتا ہے؟ اپنے پاؤں فرشتوں کے پروں سے اٹھاؤ، کہیں فرشتوں کے پر نہ توڑ دینا۔ اللہ اکبر، جب فتح جلال، اللہ نے اس کے دونوں ٹانگیں شاندار گر گیا۔ یہ حدیث کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ زبان کے بول بڑے تحریلے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی اپنی باتوں میں کہہ دیتے ہیں، کوئی بات ایسی نہیں کرتے، حدیث کی بات سنی، قرآن کی بات سنی، اپنی طرف سے کوئی ڈبوسلا بازی، تو اس نے ڈبوسلا مارا، اپنے پاؤں اٹھا کے چلو، کئی فرشتوں کے پروں کو کچل نہ ڈالو۔ اللہ نے اس کی دونوں ٹانگوں کو وہیں پر شل کر دی، عبرت کا نشان بنا دی۔ تو سنت کا استغفار کرتا ہے، حدیث کی توہین کرتا ہے۔ امام ابو طاہر السلفی احمد بن محمد رحمہ اللہ کی کتاب الطیوریات میں ہے، اور امام اس کی روایت نمبر 198 ہے۔ امام ابو داؤد السجستانی جن کی کتاب ہے سنن ابی داؤد، حدیث کی مشہور کتاب، یہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک مجلس حدیث تھی، اور اس مجلس حدیث میں یہ حدیث پڑھی گئی، کون سی بات؟ کہ فرشتے علم طلب کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو ایک بدبخت آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، بدبختی تھا کہ جو محدثین کے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور حدیث کا سماع ہو رہا ہے، اور اسے جھکتے سوچ رہی ہیں، مذاق سوچ رہا ہے۔ اس نے کہہ دیا میں ایسے جوتے پہنتا ہوں جس کے نیچے کیلے ہوں، میں اپنے جوتوں کے نیچے کیا کر دیتا ہوں؟ کیلے لگا دیتا ہوں۔ کیوں کیلے لگاتا ہوں؟ کہنے لگا اريد ان اقع
اجنحۃ الملائکہ، تاکہ میں فرشتوں کے جو پائے ہیں نا ان کو روند ڈالوں، زخمی کر۔ ابھی تک نبی علیہ السلام نے حدیث بیان کی، حدیث سننے والے کی فضیلت بیان کی، اس کی عزت اور تکریم کی بات کی، اور یہ مذاق کر رہا ہے اور سنت کا استخفاف کر رہا ہے۔ یعنی یہ بات اس کے عقل میں نہیں آئی کہ فرشتے کس طرح پر رکھتے ہیں اور یہ فرشتوں کے پروں کے اوپر کون رکھتا ہے، یہ اس کی عقل میں نہیں آئی تو اس نے مذاق اڑا دیا، غلط بات توہین و عبید اور حدت امیز بات بول دی۔ اللہ نے اس کے پاؤں کو خالص ذرا کر دیا، پھر اپنی تکلیف ختم نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ کے حکم کی مخالفت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے۔ اور استہزاء اور ٹھٹا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کو کافی ہے استہزاء کرنے والوں سے۔ اب ایک حدیث ہے جامع صحیح مسلم میں، حدیث نمبر 1524 ہے، ایک عام مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشتری شاة مسرۃ، جس نے ایسی بکری خریدی، مسرات مطلب ایک بکری ہے، ایک شخص 2-3 دن اپنے گھر میں اس کا دودھ نہیں دوتا، بکری ہے یا گائے ہے جو بھی جانور ہے، وہ 2-3 دن اس کا دودھ نہیں دوتا۔ میں سمجھنے کے لیے آسان کروں اس بات، جب اس کے تھنوں میں دودھ بھر جاتا ہے نا، پھر اس کو وہ منڈی لے جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے فروخت کرتا ہے۔ اب دوسرا شخص دیکھے گا اس کے تھن بھرے ہوئے ہیں اور زیادہ دودھ دینے والی ہے، وہ اس کو خرید کر اپنے گھر لے جائے گا۔ تو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ دھوکہ۔ ظاہر ہے جب زیادہ دودھ دینے والی بھرے ہوئے تھنوں والی کوئی مادہ جانور ہوگا تو وہ زیادہ قیمتی بھی ہوگا، اور یہ زیادہ دودھ دینے والا جانور سمجھ کے اس کو خرید لے گا۔ تو یہ شخص خرید کے اپنے گھر آ جائے اور پھر اس کا دودھ دوئے، تو 2-3 دنوں کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دودھ روک کے بیچی گئی ہے، حقیقت میں اس کا اتنا دودھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی بکری خریدتا ہے جس کا دودھ کسی نے روک کے اس کو فروخت کیا ہے، اب یہ اس کا دودھ دوتا ہے 3 دن، اور 3 دن کے بعد جب اس کو پتہ چلتا ہے یہ زیادہ دودھ والی نہیں ہے، اس کو اختیار ہے سودا کینسل کرنے کا۔ اس کو کیا اختیار ہے؟ سودا کینسل کرنے کا۔ ویسے تو البیعان بالخیار ہے مجلس میں، لیکن اس کو 3 دن تک اختیار ہے۔ 3 دن بعد یہ اپنا چاہے تو اس بکری کو یا اس جانور کو رکھ لے، چاہے تو یہ اس کو واپس کر دے، لیکن جب واپس کرے گا تو کیا کرے گا؟ وَمَعَهَا صَاعٌ مِّن تَمْرٍ، اس کے ساتھ 1 صاع کھجورے بھی دے دے، 1 صاع کھجورے بھی ساتھ دے۔ ظاہر ہے 2-3 دن اس نے جانور رکھا ہے، اب سودا کینسل کر رہا ہے تو یہ 1 صاع کھجوروں کا دے۔ اب یہ حدیث ہے، کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، ان کی عقل میں نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک شخص جب کسی نے بکری دودھ روکی ہوئی لی ہے، 3 دن اس نے بکری رکھی ہے، اب یہ سودا کینسل کر رہا ہے تو یہ کھجوروں کا 1 صاع کیوں دے گا؟ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے نا، یہ کیوں دے گا 1 صاع کھجوروں کا؟ ہاں اگر اس نے دودھ پیا ہے تو بکری کو چارہ نہیں کھلایا، کھلایا بھی تو ہے نا، اس کا خرچہ بھی تو ہوتا ہے۔ اس نے بکری کو کھلایا ہے، سنبھالا ہے، اگر دودھ پی لیا تو برابر ہو گیا، اب یہ 1 صاع کھجوریں کیوں دے گا؟ حالانکہ یہاں پر ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ یہ کیا ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے نبی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، صحیح حدیث آ گئی، اب میری عقل کے دوڑے نہیں دوڑنے والے۔ انہوں نے رد تو کرنے، حدیث کی سند بھی صحیح ہے، کیسے رد کیا؟ کہتے ہیں اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ فقیہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ فقیہ نہیں۔ یہ بھی استخفاف ہے سنت کا کہ اس طرح حدیث آ جائے اس میں اس کی سند میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کے معارض کوئی حدیث نہ ہو، اور آپ اس حدیث کو کسی بہانے سے رد کر دیں، یہ استخفاف ہے سنت کا۔ حالانکہ اگر یہ بات دلائل کی دنیا میں رکھی جائے تو جامع صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2149 ہے، یہ مسئلہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو کیا وہ بھی غیر فقیہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود کو تو وہ سارے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہی حدیث صحیح بخاری میں ہے، بیان کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔
اور ابو ہریرہ بھی بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اسی طرح دمشق میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے کہا یہ حدیث تو آ گئی لیکن اس کا راوی ابو ہریرہ ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ لیس بفقیہ ہے، وہ فقیہ نہیں، چھت سے ایک سان گرا اور اس کے پیچھے لگ گیا، پورے مجمع میں کسی کو نہیں ڈسا، اسی کے پیچھے ہے اور اسی کے پیچھے بات کے اس کو ڈس کے عبرت کا نشان بنایا۔ اور یہ عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ استخفاف سنت کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی مخلوق سے اس کو انتخاب دے سکتا ہے۔ اب جامع صحیح مسلم میں وقت تھوڑا ہے، ابھی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جامع صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 278، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سنت ہے اسلام کا طریقہ ہے، اذا استيقظ احدكم، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو، جب شخص کوئی بھی رات کو سویا ہے صبح اٹھے، فلا يغمس يده في الاناء، تو وہ اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں نہ ڈبوئے، حتی یغسلها ثلاث، یہاں تک اس کو 3 بار دھوئے۔ وجہ اور علت بھی بیان کر دیا کیا؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ وہ نہیں جانتا رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری، یعنی اس کا ہاتھ جسم کے کیسی کیسی جگہوں پہ حرکت کرتا رہا، لگتا رہا، کیونکہ سوئے ہوئے بندے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ ایک سنت ہے، جن صبح آپ اٹھے نا تو آپ نے گرم پانی چیک کرنے کے لیے ٹرک جا کے بالٹی میں ہاتھ نہیں ڈالنے، لوٹے کوزے کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنے، کیا کرنا ہے؟ پہلے ادھر سے اٹھے کے ہاتھ کو دھونا ہے، 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، وگرنہ سو کر اٹھنے والے شخص کو اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ بستان العارفین کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد ایک شخص نے کہا انا ادری این باتت یدی، اب یہ سنت اور یہ حدیث آ گئی، چاہیے تو یہ تھا قبول کر لینا۔ اس شخص بدبختی کی غالب آ گئی اور اس نے یہ کہا مجھے پتا ہے کہ میرا ہاتھ رات کہاں ملا، مجھے پتا ہوتا ہے میرے ہاتھ صاف ستھرے ہوتے رات کو، مجھے پتا ہوتا ہے میرا ہاتھ کہیں بھی کسی ایسی جگہ پہ نہیں کرتا جس سے گندا ہو جائے۔ گویا ایک قسم کا اس نے اس حدیث اس کے عقل میں نہیں آیا اور اس حدیث کو ایک قسم کا ماننے سے اس نے انکار کیا۔ اور صاحب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو نہیں پتا کہ اس کا رات ہاتھ کہاں گزارتا ہے، اور یہ کہتا ہے انا ادری، میں جانتا ہوں کہ میرا ہاتھ رات کو کہاں ہوتا ہے۔ رات کو سو گیا، یہ بات تو کر دی اس نے، رات کو سو گیا، صبح اٹھا، اللہ معاذ، اس کا ہاتھ اس کے پخانے والی جگہ کے اندر گھسا ہوا، صبح اس نے اس حالت میں کی، سدت میں حالت کہ وہاں پہ اس کا ہاتھ گھسا ہوا تھا پورا ہاتھ۔ یہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا استغفار۔ اب جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے 427 نمبر حدیث، جامع صحیح بخاری میں بھی حدیث نمبر 651 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، کیا وہ شخص ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے؟ أن يحبر الله رأسه رأس حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اور صورتہ صورت حمار، یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دے۔ کیا وہ شخص ڈرتا نہیں اس بات سے؟ اور یہ بات کیوں منع کی؟ امام سے پہلے سر نہیں اٹھانے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ایسے، امام ابھی رکوع میں یا اٹھ جاتے ہیں، پہلے سر اٹھا لیا، امام ابھی سمع اللہ لمن حمیدہ ہے، اس نے گوٹے زمین پہ مار لیے پہلے۔ اور یہ ویسے بھی گدھا ہی ہے، ایسا شخص جو امام سے پہل کرتا ہے باجماعت نماز میں، یہ گدھا کیوں ہے؟ حماقت ہے اس کے اندر۔ جب کسی کو استعارہ احمق اور نادانی کی طرف کیا جائے تو اس کو کھوتا بولتے ہو کہ یہ گدھا ہے، بے وقوف ہے۔ کیوں؟ جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا یہ اٹھ کے جا سکتا ہے، تو امام سے رکوع سجدوں میں پیر کرنے کا اس کو فائدہ کیا؟ کون سا ہی پہلے فارغ ہو جائے؟ فارغ تو نہیں نہ ہو سکتا، تو گدھا ہی ہوا، امام سے پہلے سر اٹھا رہا ہے، امام سے پہلے جھک رہا ہے۔ تو یہ حدیث ہے امام سے پہلے نہیں کرنی، اگر کرے گا تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے چہرے کو کھوتے کا چہرہ اور گدھے کا چہرہ اور اس کے سر کو گدھے کا سر بنا سکتا ہے۔ جامع ترمذی
عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، تحفۃ الاحوذی، بڑی بہترین شرح، اس میں انہوں نے ایک حکایت ذکر کی اسی حدیث کی شرح۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کسی ایک شخص کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، تو وہ نا ان کو پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن وَكَانَ يَجْعَلُ بَيْنِ وَبَيْنَهُ حِجَابًا، وہ بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان اور تلامذہ کے درمیان حجاب رکھتا ہے، اپنا چہرہ نظر رکھتا ہے۔ کافی عرصہ وہ اس سے پڑھتے رہے، کافی وقت اس سے پڑھتے رہے، پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں اپنا چہرہ دکھا دیں، آپ نے ہم سے ستر کیوں کیا ہوا ہے، اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اس کا پردہ ہٹایا، اس کا چہرہ دیکھا، اس شخص نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ ہے بیٹا، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور سنی کہ امام سے پہل کرنے والے کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کی صورت کو گدھے کی صورت بنائے گا یا اس کے سر کو گدھے کا سر بنائے گا، میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان گدھے کی صورت بن جائے، انسان کا سر گدھے کا سر بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے امام سے پہل کی، فصار وجہی کما ترا، پھر میرا منہ جیسا تم دیکھ رہے تمہارے سامنے، اللہ نے ہدیہ لگا دیا۔ اس نے حدیث کے اوپر سختی کر دیا کہ میں دیکھوں تو صحیح ایسا ممکن کیسے ہو جاتا ہے؟ امام سے پیر کر دی، جان بوجھ کے مخالفت، اللہ نے اسے عبرت کی نشانی دی۔ اور اب وہ خود کہہ رہا ہے اے بیٹو اب ڈرو، سنت کی مخالفت کبھی نہ کرنا اور امام سے پہل کبھی نہ کرنا، امام سے پہل کرنا بڑا خطرناک ہے۔ تو اس طرح کے اور بہت سارے واقعات کتب سیر کے اندر موجود ہیں کہ جو شخص بھی سنت کا استخفاف اور توہین کرتا ہے، حدیث سننے کے بعد اس کا مذاق اور ٹھٹا اڑاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عمل سے محفوظ فرمائے۔